اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 155۔ اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ایک برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی جناب سے نازل کرنے کا ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کریم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب کا عظیم ترین وصف یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، مبارکن، یہ برکت والی کتاب، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے برکت نصیب ہوتی ہے، اس کو سمجھنے سے برکت نصیب ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے سے برکت نصیب ہوتی ہے، اور اس کو پھیلانے سے برکت نصیب ہوتی ہے کہ یہ ایک سلسلہ برکت ہے۔ قرآن خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اس کو پانے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اس برکت والی کتاب پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا پس تم اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو، کس کی؟ کتاب کی۔ کتاب میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ یعنی ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ تم نے نیکی کے کاموں کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور برائی کے کاموں سے سوچ سمجھ کے رکنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس مبارک کتاب پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، پرہیزگاری کے ساتھ اس کے اوپر کاربند ہونا رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جس کو رحمت نصیب ہوتی ہے اس کو پھر کبھی زحمت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ بہترین زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے اعمال میں خیر ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کو رب کی رضا اور اس کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جنت میں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اپنے اعمال کو تقوی کے ساتھ مربوط کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم پر اللہ کا رحم نازل ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علیہ